السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ماں کی عظمت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کسی دوسری دن باپ کی بھی فضیلت بتاؤں گا، لیکن آج بات ہوگی ماں کی فضیلت پر۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، ویسے تو آپ سب نے یہ سنا ہے کہ جنت کہاں ہوتی ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے، لیکن یہ صرف جنت نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں، ان سب کو اللہ نے رکھا ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ جو بندہ چاہے بھلے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب ہو، مزدور ہو یا تاجر ہو، جو بھی یہ چاہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں مل جائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ماں کی عزت کریں، ماں کی خدمت کریں اور ماں کی قدر کریں، اور ماں سے بے حد پیار کریں۔ جب وہ اسی طرح کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ دلیل کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہے، اور مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اولاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو اور سارے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو پیدا فرمایا۔ ہم یوں سنتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک ہی صاحبزادہ تھا جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، اور وہ تھے دونوں جڑواں۔ ایک کا نام تھا یعوس اور دوسرے کا نام یعقوب۔ یعقوب بعد میں آنے والے کو کہا جاتا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، مفہوم ہے، بعد میں آنے والے کو، چونکہ یہ دو جڑواں بھائی تھے، ایک ہی وقت پیدا ہوئے، لیکن پہلے کون دنیا میں آئے؟ وہ یعوس علیہ السلام۔ تو جب یعقوب علیہ السلام، جن کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ، تو یہ بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے یہ مشہور ہوئے ہمارے قرآن میں اور عربی میں یعقوب، یعنی بعد میں آنے والے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ دونوں بھائی چونکہ جڑوا تھے، ہم عمر تھے، یعوس علیہ السلام سے جو زیادہ پیار کرتے تھے ماں باپ میں نا، وہ والد ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام بہت زیادہ پیار کرتے تھے یعوس کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماں، یعنی ان کی ماں بہت چاہتی تھی۔ ماں کو زیادہ پیار یعقوب علیہ السلام سے تھا، اور باپ کو زیادہ پیار یعوس سے تھا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کہ صرف ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، بلکہ جس طرح یہ والدہ کی خدمت کرتے تھے، اسی طرح یہ اپنے والد صاحب کی بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ یعوس بھی ایسے تھے، لیکن ماں ان کو بہت زیادہ چاہتی تھی، یعقوب علیہ السلام کو۔ اور ایک ماں کیوں اپنے بچے کو ساری اولاد میں زیادہ چاہتی ہے؟ تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات آپ جانتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، نابینا ہو گئے تھے، ان کو نظر نہ آتا تھا، ان کی آنکھوں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ تو اپنے حجرے میں، کمرے میں بیٹھے تھے، اور یعوس گئے ملنے کے لیے، تو بڑے پیار سے ان سے کہا کہ فلاں وقت آ جانا، میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ یعنی دعا کی قبولیت کا وقت، یعنی جب وہ خلوت میں ہوتے، یعنی کوئی ایسا وقت
جو جب حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، تو اس وقت جب یہ اللہ کے ساتھ خلوت میں ہوں تو اس وقت ان کے لیے دعا کرنا، لیکن کہا یعوز سے کہ آپ آ جائیں تاکہ میں آپ کے لیے دعا کروں فلاں وقت میں۔ یعوز نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات والدہ نے سنی، ماں نے سنی، انہوں نے کیا کیا، یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ابا نے یعوز سے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا فلاں وقت آ جانا، تو آپ ایسے کر لیں کہ آپ جائیں اور تاکہ یہ دعا آپ کے لیے ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اسی وقت گئے جو وقت بتایا تھا یعوز کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے، اور جب یہ گئے حجرے میں، اسحاق علیہ السلام نے پوچھا کہ آ گئے تم؟ تو انہوں نے یعوز کی آواز میں کہا کہ جی جی میں آ گیا۔ تو انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ ایسے کر ایسے کر ایسے کر، پر یہ آ گئے واپس۔ اب دعا تو قبول ہو گئی، نبیوں کی دعاؤں کو تو اللہ رد نہیں فرماتے۔ تھوڑی دیر کے بعد یعوز گئے تو کہا کہ ابا جی میرے لیے دعا کر، تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو دعا کر لی، تم تو ابھی آئے نہیں تھے۔ تو سمجھے کہ نہیں میں نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ گئے، ان کو غصہ بھی آ گیا کہ ہاں میری جگہ پر یہ تو یعقوب آئے، اور یہ جو ابا نے دعا کی تو بہت بڑی دعا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی دعا ہے۔ تو ان کو غصہ آیا۔ بہرحال اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ چلے جو دعا تھی وہ تو میں نے کر دی، وہ تو ان کے حصے میں آ گئی، یعقوب علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ البتہ آپ کے لیے ابھی دعا کرتا ہوں کہ چلیں آپ دونوں کی اولادیں ہوں گی، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبی پیدا ہوتے رہیں گے، اور آپ کی اولاد میں ایسے کرتا ہوں کہ دنیاوی بادشاہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس پر راضی نامہ ہوا دونوں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل میں یہ دونوں سلسلے چلائے، اور بنی اسرائیل میں جو نبی ہوتے تھے وہ خلیفہ نہیں ہوا کرتے تھے، ماں سوائے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے نا، یا چند نبیوں، اکثر نبی وہ بادشاہت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی، تو بادشاہ جو ہوا کرتے تھے وہ یعوز کے اولاد میں سے، اور جو نبی تو اللہ کی طرف سے، نبوت تو اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں پیدا فرمائے۔ اب یہ برکت ان کو کیوں ملی؟ یہ ماں کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھی۔ تو جیسے سنا کہ یعنی ابا یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام ایک خصوصی دعا کرنا چاہتے ہیں یعوز کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے چہیتے کو، اپنے پیارے کو بھیج دیا کہ جا تاکہ یہ دعا آپ کے حصے میں آ جائے۔ تو میرے بھائی، یہ ماں کی برکت ہوتی ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی جو یعنی ان کے جو دو صاحبزادے تھے، یعوز آپ نے یعنی ابھی تک نام نہیں سنا ہوگا کہ یعوز کون تھا، اور یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے قرآن میں کتنے بار، اور ہم کتنے بار خود سنتے ہیں اور خود کہتے بھی ہیں، نام لیتے ہیں ان کا، اور یعنی قیامت تک یعقوب علیہ السلام کا قرآن کا جو زیادہ تر یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، تو اسرائیل کون ہے؟ اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، قرآن بھرا ہوا ہے۔ کیوں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کو قیامت تک زندہ رکھا؟ کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائی؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام بہت خدمت کیا کرتے تھے اپنی ماں کی، اور اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ماں دونوں بچوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک واقعہ میں آپ سے شریک کرنا چاہتا تھا، تاکہ آپ کے بھی اگر والدین زندہ ہوں تو باپ کی بھی ناقدری نہ کریں اور ماں سے بہت پیار کریں، کیونکہ اولاد کے باب میں ماں کی قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں،
ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو تقریباً یعنی 99% یا 95% امکان یہ ہوتا ہے کہ ماں مر جائے گی، اور بچے کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کرتی۔ میرے بھائی، ہم جو بڑے ہو گئے ہیں تو یہ ماں کی برکت سے، ہم جو دنیا میں ہیں تو ماں کی برکت سے۔ اگر ماں نہ ہوتی تو ہم ایسے نہ ہوتے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں، جن کا باپ زندہ ہے، جن کی ماں زندہ ہے، وہ ان کی قدر کرے، خدمت کرے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے انسان گزرے ہیں، بھلے وہ دولت کے حساب سے، شہرت کے حساب سے، عزت کے حساب سے اور عہدوں کے حساب سے، کسی بھی حساب سے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یہ سب ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو آپ بھی اپنی ماؤں سے پیار کیجیے گا۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔